अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात और जसद का वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया गया। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हम उस एपिसोड से मुताल्लिक़ उठने वाले चंद सवालात के जवाबात हासिल करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि गुज़श्ता एपिसोड में कुरान पाक से ली गई तफासीर के मुताबिक हमने देखा कि कैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद दाब्बतुल अर्द ने ज़मीन से निकलकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिनसा खा लिया। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ हुआ कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तब उस जसद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिनसा हासिल कर लिया और फिर उस मिनसा की मदद से वो सुलेमान बनकर हुकूमत करने लगा। उसने वक्त से छेड़छाड़ की और शायद वो वक्त से छेड़छाड़ करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सबकी नज़रों में दोबारा ज़िंदा चलता फिरता दिखाता रहा, जिससे सब लोगों को यूँ महसूस हुआ कि जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और जिन्नात भी अपनी ड्यूटी पर मामूर रहे और तामीरात का काम करते रहे। लेकिन चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से अपनी ज़िंदगी में ये दुआ कर चुके थे कि मेरे बाद ये हुकूमत किसी और के लिए सज़ावार ना हो, तो हुआ कुछ यूं कि बहुक्मुल्लाह ज़मीन से एक जानवर निकला जिसे कुरान पाक में दाब्बतुल अर्द कहा गया है, यानी ज़मीन का जानवर। उस जानवर ने निकल कर वो मिनसा खा लिया और जिस वक्त उस जसद से वो मिनसा चला गया तो उसका राज सब लोगों पर अयां हो गया और सब पर यह ज़ाहिर हो गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दर हकीकत वफ़ात पा चुके हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात से मुताल्लिक़ चंद और वाक़यात भी सहाबा इकराम के अक़वाल से साबित हैं। मसलन उस जसद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब झूठी किताबें जिन्नात से लिखवा कर उनके तख्त के नीचे दफन करवा दीं और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उस जसद ने लोगों को वहाँ जमा किया और उनके तख्त के नीचे खुदाई करवाने के बाद उन किताबों को लोगों को दिखाकर ये कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन्हीं किताबों और जादू की मदद से उन सब पर हुकूमत किया करते थे और ये ख़बर फैलाने की कोशिश की कि वो दर हकीकत नाउज़ बिल्लाह खुदा के नबी नहीं थे बल्कि एक जादूगर थे। इस वाक़ये के बाद वो लोग ये समझने लगे कि वाकई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी नहीं बल्कि जादूगर थे और इसी बात का जवाब अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 102 में दिया है और लगे उन चीज़ों की पैरवी करने जो शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफ्र नहीं किया। कुफ्र के मुर्तकिब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस तमाम वाक़ये में चंद शख्सियात हमारे सामने काबिल ज़िक्र रहीं। मसलन सबसे पहले आसिफ बिन बरखिया, वही शख्सियत जिसने मलिका सबा का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पलक झपकते पेश किया। फिर वो जसद या वो जिन जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश का सबब बना। फिर वो जिन जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक हैकल सुलेमानी की तामीर बग़ैर किसी आवाज़ के की। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीने में पैदा होने वाला वो शख्स जिसके बारे में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन को यकीन था कि यही मसीहुद दज्जाल है। नाज़रीन, अपने इस तालीमी सफ़र के दौरान जब मैंने रिसर्च की और इन तमाम शख्सियात का बग़ौर जायज़ा लिया और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के अक़वाल और तफासीर से इस्तिफ़ादा करते हुए मैं इन शख्सियात के राज जान गया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पैदा होने वाला वो शख्स जिसका नाम इब्न सय्याद था, जो मदीना की गलियों में पैदा हुआ, मदीने में रहा और फिर अचानक मदीने से गायब हो गया। सहाबा कराम उस शख्स को क्यों मसीहुद दज्जाल कहा करते थे? क्या वाकई वो शख्सियत इन तमाम अलामात पर पूरा उतरता था जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीहुद दज्जाल के बारे में बयान फरमाई? और उसी इब्ने सयाद ने एक सहाबी रसूल को यह भी कहा कि मैं जानता हूँ दज्जाल कौन है और इस वक्त कहाँ है।
بہرحال ناظرین، یہاں اس وقت میں ابن سیاد اور اس شخصیت کا ذکر کرنا بے سود سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے اس سیریز سے تعلق نہیں رکھتے۔ ہاں البتہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں کوئی ویڈیو بناؤں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بہرحال ناظرین، یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہی جسد منسا کو دوبارہ حاصل کر لے گا اور اس کے پاس وہی وقت سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی طاقت دوبارہ آ جائے گی، اور وہی جسد جو ایک مرتبہ پہلے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے آزمائش بن کر آیا تھا، اس بار وہ جھوٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن کر ہم تمام لوگوں کے لیے آزمائش کے طور پر ظہور پذیر ہوگا، جسے ہم مسیح الدجال کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ناظرین، اپنے اس تمام سفر کے دوران اب تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا، جو کچھ بھی سنا، جو کچھ بھی پڑھا، ان سب کا لب لباب اور حاصل صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے لیے اس جسد کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ وہی جسد یا وہی مسیح الدجال جس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نے اپنی امت کو خبردار کیا کہ وہ بنی نوح آدم کے لیے ایک انتہائی سخت آزمائش ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے تمام دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ مسیح الدجال کی وقت سے اس چھیڑ چھاڑ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں میں اپنے دھاک بٹھانا چاہتا ہوگا کہ دیکھو میں نے تمہارے والدین کو زندہ کر دیا ہے، تو مجھے خدا مان لو اور میری پیروی کر لو، یا پھر یہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھول دیے ہیں، بس میرے مطیع ہو جاؤ، اور اگر نہیں تو پھر سخت آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مثلاً تمہاری زمین بنجر ہو جائے گی، تمہیں رسوا کر دیا جائے گا، اور تمہارے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اور ہاں، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جہاں تم اس کے ہاتھ میں آگ پاؤ اس میں کود جانا، حقیقت میں وہی جنت کا راستہ ہوگا۔ ناظرین، اب ان تمام پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے اگر ہم اس تمام واقعے کو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں قرآن پاک میں مذکور ہے، اور وہ تمام احادیث جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں، اگر ان تمام پہلوؤں کو تھوڑا سا ترتیب دیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دجال کے خروج سے متعلق جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر ہے۔ وہی ہیکل سلیمانی اور وہی حکومت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور جس حکومت کو اس نے حاصل کرنے کی گزشتہ بھی ناکام کوششیں کی، اسی حکومت کو وہ حاصل کرنے کے لیے دوبارہ ظاہر ہوگا، لیکن اس بار اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں شکست ہوگی، اور وہ ان کا سامنا ہی نہیں کر سکے گا بلکہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور ناظرین، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اب میں آپ کو اس مقام کی اہمیت کے بارے میں ذکر کروں، وہ مقام جسے ہم بیت المقدس یا مسجد اقصی یا ڈوم آف دی راک یا پھر ہیکل سلیمانی یا پھر اللہ کا وہ گھر جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی آل کو بنانے کا حکم دیا تھا، اس کی آج کے دور میں اہمیت کیا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں یہ جاننے کی کیوں ضرورت ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس ہیکل سلیمانی کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر کس طرح وہ ہیکل سلیمانی تاریخ میں ان ہزاروں سالوں کا کٹھن سفر طے کرنے کے بعد آج یہ سنہرے گنبد والی مسجد
مسجد اقصی، بیت المقدس یا پھر ڈوم آف راک یعنی گنبد صخرہ کیسے بنا؟ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بنایا ہوا وہ ہیکل سلیمانی اب تک تقریباً 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور آج تقریباً 2000 سال سے ان کا وہ ہیکل زمین برد ہے جسے وہ تیسری بار تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اسی تیسری تعمیر کے متعلق مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے سخت جنگجو بندے، تو وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے اور یوں ہمارا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو، تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح دشمن پہلے گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے وہی روش اختیار کی تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس ہیکل سلیمانی کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر کس طرح وہ ہیکل سلیمانی تاریخ میں ان ہزاروں سالوں کا کٹھن سفر طے کرنے کے بعد آج یہ سنہرے گنبد والی مسجد، مسجد اقصی، بیت المقدس یا پھر ڈوم آف راک یعنی گنبد صخرہ کیسے بنا۔ یہ جاننے کے لیے ناظرین ہماری اگلی ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اگلی ایپیسوڈ سے ہم اس سیریز کے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ بیت المقدس کے قرب و جوار میں ہونے والے یہ واقعات کس بہت بڑی سازش کا پیش خیمہ ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میری اس کاوش سے متعلق اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ شکریہ۔